کربلا کی سرزمین ہو اور تاپمان 50 ڈگری سے اوپر ہو اور گرمی کا موسم ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس موسم میں انسان کتنے دن تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 تاریخ محرم کی یعنی یوم عاشوراء کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے حضرت امام حسین کے اوپر ظلم کیا گیا اور کیسے ان کے لوگوں کو اور ان کو شہید کیا گیا تھا۔ امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، ان کے ناتی تھے، حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین اور یزید کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، مطلب کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بادشاہت قبول نہیں کی تھی، جبکہ یزید زور زبردستی کر کے اپنی بادشاہت منوانا چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بادشاہت کو، اس کی خلافت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ انہیں مکہ اور مدینہ کا گورنر بھی بنا دیتا، انہیں ساری سہولیت بھی دے دیتا۔ لیکن حضرت امام حسین نے سر کٹانا تو منظور کر لیا لیکن ایک ظالم کے خلاف سر جھکانا منظور نہیں کیا۔ دوستو، امام حسین کی یہ شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی آپ کے اوپر مصیبت آئے تو ہمیشہ سچ کی طرف کھڑے رہیں، سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی بھی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو بھلے ہی کتنی ہی قربانی دینی پڑے۔ کربلا کا واقعہ یہ تھا کہ امام حسین یزید کو بتانے کے لیے گئے تھے اور کوفہ کے لوگوں نے جو ان کو خط لکھے تھے ان کی حمایت کے لیے کہ ہماری حمایت کیجیے، ہماری مدد کیجیے، یزید کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی ایک شہر پڑتا تھا کربلا۔ وہیں پر یزید کے سپاہیوں نے، لگ بھگ 22,000 سپاہیوں نے حضرت امام حسین کو گھیر لیا اور وہیں پر ان کو قتل کرنے کی سازش بنانے لگے۔ یزید کے سپاہیوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ اگر تم اب بھی یزید کی حمایت کر دیتے ہو، اس کی بیعت کر لیتے ہو تو تمہیں صحیح سلامت گھر واپس جانے دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں انعام بھی دیا جائے گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو، لیکن میں کبھی سچ کے خلاف نہیں ہو سکتا، میں یزید کا ساتھ بالکل نہیں دوں گا، اس یزید کا جو کہ ظلم کرتا ہے، بے قصور لوگوں کو مرواتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ ایسے شخص کی حمایت کرنے سے اچھا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو دوستو، یزید کے سپاہیوں نے 3 دن تک ان کا پانی بند کر دیا، جو پاس سے ندی گزرتی تھی اس پر روک لگا دی، اور امام حسین کے ساتھ ساتھ جو 72 لوگ تھے ان میں اکثر بچے بھی شامل تھے، ان کو بھی پانی نہیں ملا۔ اس وجہ سے بچے تڑپ تڑپ کر پانی کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت امام حسین کو ایک سپاہی نے مشکل سے چھپ کر ایک پانی کا مسکیجہ لا کر دیا اور وہ جیسے ہی بچوں کو پلانے لگے تو پیچھے سے ایک دوسرے سپاہی نے ایک تیر چلایا اور وہ تیر اس مسکیجے کو چیرتا ہوا بچے کے سینے کے آر پار ہو گیا اور امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کی عمر لگ بھگ 2.5-3 سال ہی ہوگی، وہ حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ہی شہید ہو گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا منظر رہا ہوگا، کیا آسمانوں نے اور زمینوں نے نظارہ دیکھا ہوگا۔ تو دوستو، امام حسین کو آخر کار محرم کی تاریخ کی رات کو شہید کر دیا گیا اور کربلا کے اندر ان کا جلوس نکالا گیا۔ یہ واقعہ ہونا تھا کہ اس کے بعد یزید کی خلافت بھی ہل گئی اور سارے مسلمان ایک ہو گئے۔ دھیرے دھیرے یزید کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، لیکن انسانیت کے لیے اور سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنے والے امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک ان کا نام زندہ ہی رہے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہم کو راستہ بتایا ہے سچائی کا، نیکی کا، اسی راستے پر ہم کو بھی چلنا چاہیے۔